اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج اگر ہم شروع سے دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے حروف سے شروعات کی تھی عربی گرامر کی، اور پھر ان حروف کو ملا کر الفاظ بنتے ہیں، اور پھر ان الفاظ کو ملا کر جملے بنتے ہیں۔ تو یہ بیسک چیزیں تھیں جو ہم نے شروع سے دیکھی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عربی گرامر کو عربی میں صرف و نحو کہا جاتا ہے، اور عربی میں صرف اور نحو یہ دو الگ الگ ٹاپکس ہوتے ہیں۔ اگر آپ کبھی عربک کے بکس پڑھنا چاہیں تو آپ کو صرف کا بک الگ ملے گا اور نحو کا الگ۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو تین چیزیں ہیں نا، الفاظ کا مجموعہ یا الفاظ کا آپس میں جڑنا یا جملے کا آپس میں جڑنا، یہ چیزیں الگ الگ سکھائی جاتی ہیں اسٹیپ وائز، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پر کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تمام چیزیں ایک ہی سیریز میں سیکھ جائیں تاکہ ہمیں الگ الگ پڑھنے کی ضرورت نہ ہو، صحیح ہے۔ تو حروف اور الفاظ اور جملے، پھر ہم نے شروعات کو جس طرح کی کہ عربی زبان کا کوئی بھی لفظ، ہم پورے قرآن میں سے کوئی بھی لفظ اٹھائیں تو وہ یا تو ہمیں اسم ملے گا یا حرف ملے گا یا فعل ملے گا، اس سے باہر کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی بھی لفظ آپ اٹھا لیں، وہ یا تو آپ کو اسم یا پھر حرف یا فعل ملے گا۔ پھر ہم نے سب سے پہلے اسم کو سیکھنا شروع کیا، اور ہم نے دیکھا کہ اسم کو ہم تب تک نہیں سمجھ سکتے یا جملے میں تب تک نہیں استعمال کر سکتے جب تک ہمیں اس کے بارے میں 4 باتیں معلوم نہ ہو، اور وہ 4 باتیں ہم نے سیکھ لی تھیں۔ ایک عدد، ایک وسعت، یہ صحیح آپ نام سنتے جائیں گے آپ کے اندر وہ تمام معلومات چلتی جائے گی جو ہم پہلے سیکھ چکے ہیں۔ پھر اعراب، اور آخری ہے جنس، جن میں جنس اور عدد آسان تھے، وسعت اور اعراب تھوڑا مشکل تھا، لیکن ہم نے اسے بھی سمجھ لیا ہے الحمدللہ۔ اور ان چاروں چیزوں کو سیکھنے کے بعد ہم جملے کی طرف آگے بڑھے اور ہم نے جملے اسٹارٹ کیے، ٹھیک ہے۔ اور جو جملے ہم نے اسٹارٹ کیے اسے ہم نے جملہ اسمیہ کا نام دیا، کیونکہ فی الحال ہم اپنے جملوں میں صرف اسم استعمال کر رہے تھے، کیونکہ ابھی تک نہ ہم نے حرف پڑھا تھا اور نہ ہی فعل پڑھا تھا۔ پھر جملہ اسمیہ جب ہم نے شروع کیا تو ہمیں 2 طرح کے جملے ملے، ایک مکمل جملے اور دوسرے ادھورے جملے، صحیح ہے۔ مکمل جملے میں 2 چیزیں تھی یا پھر 3 کہہ لیں، ایک مبتدا، ایک خبر اور ایک متعلق۔ یعنی اگر آپ ایک جملہ اسمیہ عربی زبان میں لے رہے ہیں جس میں صرف اسم ہی آئیں، تو پھر اس میں جو پہلا لفظ ہوتا ہے جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے اسے ہم مبتدا کہتے ہیں، پھر اس کی خبر ہوتی ہے، اور مزید اگر ہم اس کے بارے میں بتانا چاہیں تو اس کا متعلق ہوتا ہے۔ متعلق کے لیے ہمیں حروف کی ضرورت پڑی، پھر ہم نے بیچ بیچ میں حروف بھی سیکھے، یعنی حروف کو ہم نے کوئی الگ سے نہیں سیکھا، اسم کے بیچ میں سیکھ لیا، یا پھر جب ہم نے فعل پڑھنا شروع کیا تو اس کے بیچ میں شروع کیا۔ تو ہمیں حروف کی پھر 2 آگے فردر ڈیفینیشنز یا اور قسمیں ملی، جس میں ایک حروف تھے عاملہ عمل کرنے والے، اور دوسرے حروف تھے غیر عاملہ عمل نہ کرنے والے۔ مثلا متعلق کے لیے ہم نے حروف جارہ کو پڑھا۔ حروف جارہ نے کس طرح عمل کیا کہ حروف جارہ کے بعد یعنی پریپوزیشنز کے بعد جو اسم آئے وہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو حرف جر دے دیتا ہے۔ اب حرف جر کا تعلق اعراب سے ہے، اگر آپ نے اعراب سمجھ لیا تو یہ باتیں آپ کے سامنے کھلتی جائیں گی۔ دیکھیں یہ میں اس لیے جلدی جلدی پڑھتی جا رہی ہوں کہ آپ خود اپنی ٹیسٹ لیں کہ یہ جو چیزیں میں آپ کو بتاتی جا رہی ہوں اوپری سطح پر، کیا یہ آپ کے اندر اتر رہی ہیں؟ کیا آپ کو پتا چل رہا ہے کہ ہاں یہ بھی سیکھا ہے، یہ بھی سیکھا ہے، یہ بھی سمجھ میں آ گیا، یہ بھی سمجھ میں آ گیا؟ یعنی آپ خود سے پوچھتے رہیں، صحیح ہے، خود سے سوال کریں۔ 4 چیزوں کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں، مکمل جملے ادھورے جملے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، مبتدا کی کوئی مثال آپ کے ذہن میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، خبر کی کوئی مثال آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، متعلق کیا ہے، حروف جارہ کیا ہیں، وہ کس طرح عمل کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں الحمدللہ ہم سیکھ چکے ہیں، صحیح ہے۔ ابھی نا ہم نے ابھی تک کیا سیکھا ہے اس حساب سے ہم پورا ایک یوں سمجھے چارٹ بنا رہے ہیں، اور وہ بھی بہت مختصر بنا رہے ہیں، کیونکہ ہم یہاں پر کوئی نہ مثال لے رہے ہیں اور نہ ہی کوئی اور ایکسٹرا لفظ لے رہے ہیں۔ تو ایک ہم نے حروف سیکھے، حروف جارہ، جس میں جو ہمیں متعلق کے طور پر کام آئے، صحیح ہے۔ پھر ادھورے جملے میں ہمیں 4 طرح کے جملے ملے، یعنی کہ وہ بھی الفاظ کا مجموعہ ہی ہوتا ہے، ایک سے زیادہ لفظ ہی ہوتے ہیں جو جملے بناتے ہیں، لیکن وہ ادھورا جملہ ہوتا ہے، جس میں ہم نے جاری دیکھا، یعنی جس میں ہم نے حروف جارہ استعمال کیے۔ پھر ہم نے اشاری دیکھا، ایک جملہ جس میں ہم نے اسماء اشارہ استعمال کیے اور ہمیں اسماء اشارہ کا بھی پتہ چلا۔ پھر ہم نے توصیفی دیکھا، یعنی جس میں ہم نے صفتوں کا استعمال کیا اسم کے ساتھ، اور پھر اضافی
اور اضافی میں ہم نے مزید چیزیں بھی سیکھی تھی کہ ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق کیسے جڑتا ہے، صحیح ہے، ان کے بیچ میں جو رشتہ ہے وہ کس طرح بنتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جو ادھورا جملہ ہے وہ مرکب اضافی ہے۔ پھر ان چاروں کو ہم نے مل کر جوڑ کر مکمل جملے میں بھی ایڈ کیا، یعنی یوں ہم جملوں کو آپس میں بڑھاتے گئے اور جوڑتے گئے، اور اسٹرکچر مزید جملے کا جو الفاظ ہے وہ مزید ہم نے آپس میں جوڑنے شروع کیے۔ جب ہم یہ پوری طرح سیکھ گئے اسم کے بارے میں، یہ تمام چیزیں، چار چیزیں اور جملے اور مکمل جملے، ادھورے جملے، تو پھر ہم فعل کی طرف آئے، ٹھیک ہے۔ فعل میں ہم نے دو طرح کے فعل دیکھے، ایک فعل ماضی اور دوسرا فعل مضارع۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کسی بھی فعل کا دوسرا جو حصہ ہوتا ہے، جو پارٹ ہوتا ہے، وہ فاعل ہوتا ہے، یعنی کام کے کرنے والا، ہر کام کا کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوتا ہے، اور پھر اس کام کا کرنے والے کا جو اثر ہے، اس کام کا اثر کس پر ہو رہا ہے، وہ مفعول بھی ہم نے دیکھا، اور پھر متعلق جس میں پھر سے ہم نے حروف جارہ کا استعمال کیا۔ تو یوں یہ تین چیزیں یا چار چیزیں، فعل، فاعل، مفعول اور متعلق، یہ تمام مل کر جملہ فعلیہ بنی۔ پہلے ہم نے جملہ اسمیہ دیکھا، پھر ہم نے جملہ فعلیہ دیکھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک میں یا عربی زبان میں یہ دو طرح کے ہی جملے ملیں گے، یا تو اسمیہ ملیں گے یا فعلیہ۔ اب اگر ہم آگے جو بھی چیزیں پڑھتے جائیں گے نا، وہ انہی کے بارے میں مزید پڑھتے جائیں گے، صحیح ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ یہ ہماری بنیاد ہے۔ اگر ہماری بنیاد کچی رہ گئی تو ہم اوپر سے جو بھی بلڈنگ بنائیں گے، یا جو بھی اس بلڈنگ میں ہم پھول سجائیں گے، ماربلز لگائیں گے، یا کچھ بھی جو بھی لگائیں گے، جتنا بھی خرچ کریں گے، جتنا بھی وقت دیں گے، وہ تمام ضائع ہو جائے گا، کیونکہ ہماری بنیاد کچی ہے۔ تو یہ پیچھے کی باتیں جب تک آپ نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ وقت نہیں دیں گے، تب تک آپ نے آگے کی باتیں سمجھ میں نہیں آنی، بلکہ وہ آپ کے لیے اور بوجھ ہوتی جائیں گی۔ تو اگر آپ وقت دے رہے ہیں، اگر آپ سمجھ رہے ہیں، تو عربی آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ مگر آپ بنا سمجھے، بنا وقت دیے، صرف اوپری سن کر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں عربی بہت مشکل ہے، مجھے تو نہیں آتی، تو یقین مانے واقعی آپ کو عربی نہیں آئے گی، پھر عربی آپ کے لیے نہیں ہے، اگر آپ اپنا وقت دے کر اپنی بنیاد کو ہی مضبوط نہیں کر رہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے سیکھ لی تھی، صحیح ہے، فعل کے بارے میں۔ اور پھر ہم نے ایک اور چیز سیکھی، دونوں کو ساتھ میں ملا کر جملہ اسمیہ میں بھی ہم نے تاکید پیدا کی، اور جملہ فعلیہ میں بھی ہم نے پھر تاکید پیدا کی۔ جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے پھر ہمیں حروف کی ضرورت پڑی، اور ہم نے حروف دیکھے ان، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم نے حروف میں ہی ایڈ کیا۔ اور پھر جملہ فعلیہ میں ماضی میں ہم نے الگ تاکید پیدا کی، اور مضارع میں ہم نے الگ تاکید پیدا کی۔ ماضی میں پھر ہمیں ایک اور حرف ملا، قد، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے آگے جب جملے کے ساتھ جوڑ دیا تو اس میں وہ مزید ایک زور پیدا ہو گیا جملے میں، اور انہ کے ساتھ ایک لام دوسرا حرف تھا، اور قد کے ساتھ بھی لام، یعنی آپ ڈبل زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو۔ اس کے بعد مضارع میں ہم نے مضارع کے آخر میں نون ثقیلہ یا پھر نون خفیفہ یا پھر نون ثقیلہ لگایا، جس کی وجہ سے اس میں، یعنی یہ عربی زبان کا سب سے زوردار جملہ ہے، اگر آپ اس کے آخر میں نون دیکھیں، نون ثقیلہ یا پھر نون خفیفہ، اور پھر ہم نے ان میں بھی آخر میں لام کو ایڈ کیا مزید زور دینے کے لیے، صحیح ہے۔ تو ہم نے جملہ اسمیہ میں اور جملہ فعلیہ میں تاکید اس طرح پیدا کی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جملہ اسمیہ میں جو ان ہے، یہ کبھی کبھی ان کے ساتھ بھی آتا ہے۔ ان اور ان دونوں کا فرق ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں دیکھا تھا، یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ ان جملے کے شروع میں آتا ہے اور ان جملے کے بیچ میں آتا ہے۔ مثلا اگر میں یہاں پر آپ کو مثال دوں تو میرے پاس ایک مثال ہے، ان اللہ لحق، صحیح ہے، یعنی اگر میں سمپل لکھوں تو یہ جملہ اس طرح ہوگا، اللہ یہ ہو جائے گا مبتدا، اور حق یہ ہو جائے گی اس کی خبر، صحیح ہے، اللہ حق۔ لیکن اگر میں زور دینا چاہتی ہوں تو میں کہوں گی ان، پہلے میں ان لگاؤں گی، ان کیوں؟ کیونکہ ان جملے کے شروع میں آتا ہے، اور پھر مزید زور دینے کے لیے میں لام لگاؤں گی، ان اللہ۔ پھر فرق کیا آئے گا اس جملے میں کہ یہ جو اللہ پیش ہے، اس کو زبر یعنی نصب کی حالت میں ہو جائے گا، تو یہ ان اللہ لحق، ٹھیک ہے۔ تو ان نے کیا کیا، جملے کو پورا آن کر دیا، یعنی پہلے یہ اللہ مبتدا تھا اور یہ حق اس کی خبر تھی، لیکن اب اللہ یہ ہو جائے گا اسم ان، یعنی ان کا اسم، اور لحق یہ ہو جائے گا خبر ان،
یعنی جو ان ہے اس کی خبر ہو جائے گی، یہ کوئی الگ سے خبر نہیں ہوگی بلکہ ان کی ہی خبر ہم اس کو کنسیڈر کریں گے۔ تو یہ ان جملے کے شروع میں آتا ہے اور جملے کو اون کر دیتا ہے، اپنا کر دیتا ہے، اس پہ پورا اپنا حق جما دیتا ہے۔ پھر اگر ہم ان کی بات کریں تو یہ جملے کے بیچ میں آتا ہے۔ مثلا میں کہوں نحنو، ہم، نعلم، ہم جانتے ہیں، یہ نعلم فعل ہے، ٹھیک ہے۔ نحنو نعلم، ہم جانتے ہیں، ہم کیا جانتے ہیں؟ ان اللہ حق، ہم جانتے ہیں کہ اللہ حق ہے۔ اب ان آ گیا کیونکہ یہ ان نہیں ہے، صحیح ہے، نوٹ کیجئے گا کہ یہاں پر اس کو زیر نہیں ہے، جبکہ یہاں پر اس کو یہ زیر ہے۔ تو یہ زیر اس لیے ہے کیونکہ یہ شروع میں آیا ہے، اور یہاں پر زبر کیوں ہے، زیر کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ بیچ میں آیا ہے۔ تو ان اللہ ہے، اس کو ہم زبر لگائیں گے، یہ بھی جملے کو اون کر دے گا، اور پھر حق ہم اس کی خبر لگا دیں گے جو حالت رفع میں ہوگی، صحیح ہے۔ لیکن پھر اس کے بیچ میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اگر ہم یہاں پر یہ جو لام ہے تاکید والا یہ لگا دیں تو یہ ان بن جائے گا، یعنی اگر بیچ میں لام آ گیا تو پھر یہ جو ان ہم نے بیچ میں لگایا تھا یہ واپس ان کی حالت میں آ جائے گا۔ لیکن اگر ہم یہاں پر یہ لام کو اریز کر دیں تو یہ ان ہی رہے گا۔ یہ کچھ باتیں میں اس لیے جلدی جلدی کر رہی ہوں کیونکہ یہ باتیں ہم پیچھے بہت کھول کر آسانی سے سمجھ کر سیکھ آئے ہیں، صحیح ہے۔ تو پوائنٹس دوبارہ نوٹ کر لیں۔ ان بھی جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے جملہ اسمیہ میں، اور ان بھی جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ لیکن فرق کیا ہے کہ ان جملے کے شروع میں آتا ہے اور ان جملے کے بیچ میں آتا ہے، اور ان خاص کر جو ورب ہے فعل اس کے بعد آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان تو تاکید پیدا کرتا ہے، لیکن ان جملے میں ایک معنوی تبدیلی، معنی کی تبدیلی بھی لاتا ہے۔ یعنی اس کی معنی میں اس طرح کروں گی جیسے نحنو نعلم، ہم جانتے ہیں، ان اللہ حق، اللہ حق ہے۔ اس کا ترجمہ میں کچھ اس طرح کروں گی، ہم اللہ کا حق ہونا جانتے ہیں، حق ہونا، جیسے اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، یہ مصدر ہے نا، کام کا نام، ٹھیک ہے، رہنا، کھانا، یہ کام کے نام ہے۔ تو ہونا یہ اصل میں جو فعل ہے اس کو مصدر کر دیتا ہے، یعنی ہونا، کرنا، آخر میں نہ کی آواز آئے، تو ہم اللہ کا حق ہونا جانتے ہیں، یعنی ہم جانتے ہیں کہ اللہ حق ہے۔ اس کا ترجمہ آپ ان دونوں طرح سے کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز ہے جو آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ان اور ان آپ کو دو حروف مل رہے ہیں جو جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ اکیلے نہیں ہیں، ان کی پوری فیملی ہے۔ فیملی نوٹ کر لیں، فیملی ایک جیسی ہوتی ہے، ان کی عادتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، ان کے جو چہرے ہوتے ہیں یا لکس ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کا کام تقریباً ایک جیسے ہوتا ہے، تبھی وہ فیملی ہوتی ہے، وہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ان اور ان ہے یہ بھی ایک فیملی ہے۔ فیملی کیوں کہہ رہے ہیں ہم اسے؟ کیونکہ یہ ایک جیسے کام کرتے ہیں۔ ان بھی حالت نصب میں کر دیتا ہے اپنی جو اس کا مبتدا ہوتا ہے اس کو، ان بھی مبتدا کو حالت نصب میں کر دیتا ہے، ان بھی زور پیدا کرتا ہے، ان بھی زور پیدا کرتا ہے، صحیح ہے۔ لیکن کچھ اور حروف ہیں ایسے جو یہی کام کرتے ہیں، یعنی جملے کے شروع میں آتے ہیں، پہلی بات جیسے یہ جملے کے شروع میں آئے، یہ تو چلو ٹھیک ہے، ان جملے کے بیچ میں آ گیا، لیکن وہ بھی جملے کے بیچ میں آتے ہیں، لیکن کام کیا کرتے ہیں؟ بیچ میں بھی آتے ہیں، شروع میں کام کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی انہی کی طرح اپنا جو مبتدا ہے یا اپنا جو اسم ہے اس کو وہ کر دیتے ہیں حالت نصب میں، ٹھیک ہے، اور پھر تھوڑی تاکید یا زور پیدا کرتے ہیں۔ تو اس کی فیملی کے اور کون کون سے ممبرس ہیں جن سے آج ہم ملیں گے، ملاقات کریں گے؟ بہت آسان ہے، قرآن پاک کی بہت سی آیات آپ کے لیے کھلیں گی آج انشاءاللہ، کیونکہ وہ قرآن پاک میں ظاہر استعمال ہوئے ہیں اور ہمارا مقصد قرآن کو ہی سمجھنا ہے، تو اس لیے ہم ان کے فیملی ممبر سے ملتے ہیں۔ ان کے فیملی ممبر میں ایک آتا ہے کأن، ایک ان اور ان کو یاد کر لیں، دوسرا ہے کأن، ٹھیک ہے، کأن، اور پھر تیسرا یہ چوتھا، ٹھیک ہے، یہ ان پہلا، یہ ان دوسرا، یہ کأن تیسرا، اور پھر اب چوتھا ہے
लाकिन्न, लाकिन्न, ठीक है। और फिर पांचवा है लअल्ल, लअल्ल, और छठा और आखिरी है लईत, सही है, लईत। तो अब दो आपके सामने खुल गए हैं, इन्न और अन्न क्लियर हो गए। अब हमने ये चार हुरूफ समझने हैं, इनको हम हुरूफ कंसीडर करेंगे और इनके बाकायदे तौर पर आपको नाम मिलेंगे। ये पूरी फैमिली है ना, जैसे हम फैमिलीज को नामों से जानते हैं, ठीक है, इसी तरह ये पूरी फैमिली, ये 6 लोगों की फैमिली है, इनके आपको अरबी बुक्स में अलग अलग नाम मिलेंगे। वो तमाम नाम हमारे सामने होने जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कभी अगर हम अरबिक बुक पढ़ें या कोई हमारे सामने इनके नाम ले, तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि बात किन की हो रही है। तो इनका एक नाम है हरूफे मुशब्बा बी लैसा, ठीक है। अब नाम कुछ मुश्किल होते हैं अरबी जुबान में, लेकिन हम उनको अपने हिसाब से इंशाल्लाह आसान करके समझते हैं। पहला नाम है इनका हरूफे मुशब्बा बी लैसा। अब ये बी मुशब्बा बी लैसा, इसका क्या मतलब है? एक लफ्ज आता है लैसा, ये उसके मुशाबा है, यानी जिससे वो काम करता है ये भी वैसे ही काम करते हैं, इसलिए ऐसे हुरूफ जो लैसा जैसे हैं, लैसा के मुशाबा हैं, ठीक है। दूसरा नाम है, फिर जब हम वो लैसा हर्फ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आगे क्लियर हो जाएगा। दूसरा इनका नाम है इन्न व अखवातुहा, इन्न और उसकी बहनें। बहनें क्यों? क्योंकि इन्न एक कलिमा है और कलिमा जो है वो मोनस होता है, इसलिए इसको मोनस करार दिया गया है। तो इन्न जो हर्फ है ये मोनस है और उसकी जो बहनें हैं वो भी सब मोनस हैं। तो इन्न व अखवातुहा, इन्न और उसकी बहनें, या फिर हम इनको हुरूफ नासिखा के नाम से भी जानते हैं। हुरूफ नासिखा इनका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि हुरूफ नासिखा का मतलब है ऐसे हुरूफ जो नसख कर जाएं, यानी जो एराबी तब्दीली लाएं, जो अमल करें, क्योंकि हम जानते हैं कि ये अपने इस्म को हालत नसब में ले जाते हैं, तो इसलिए इन्हें हुरूफ नासिखा कहा जाता है। सही है, हुरूफ नासिखा। तो ये तीनों नाम आप नोट कर लें, अपने जहन में बिठा लें या अपनी कॉपीज में बिठा लें या कहीं भी बिठा लें, लेकिन जरूर भी याद करें। हो सकता है इनके अलावा भी आपको इनके कुछ और नाम मिल जाएं। सही है, हरूफ मुशब्बा बिलैसा, इन्न व अखवातुहा और हरूफ नासिखा, इन्न और उसकी बहनें या इन्न का खानदान, आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। या ऐसे हुरूफ जो नसख कर जाएं, यानी एराबी तब्दीली लाएं, या फिर वो अपने इस्म को हालत नसब में ले जाएं। सही है, या ऐसे हुरूफ जो लैसा के मुशाबा हों, तो आप इनको अलग अलग नामों से जान सकते हैं। तो दोबारा नोट कर लें, ये कितने हुरूफ हैं? ये कुल 6 हुरूफ हैं। एक इन्ना, दूसरा अन्ना, तीसरा का अन्ना, चौथा लाकिन्ना, पांचवा लअल्ला और छठा लईता। आज हम इन्ना और अन्ना की मिसालें नहीं लेंगे, आज हम इन चारों की मिसाल कुरान से लेकर बात को मुकम्मल करेंगे। सही है, तो आए पहली मिसाल की तरफ। हमारे पास पहला लफ्ज है क अन्ना, क अन्ना, ये शद के साथ आता है, ठीक है, क अन्ना, और ये आता है तशबीह के लिए। तशबीह का क्या मतलब है? यानी किसी के साथ मिलाने के लिए। आपको पता है हम इससे पहले एक हर्फ पढ़ाए हैं काफ, का, जिसका मतलब है की तरह। मसलन हमने देखा था हरूफ जारा में कल कमर, यानी चांद की तरह। सही है, या इसी तरह कल जिबाल, पहाड़ की तरह। सही है, तो ये की तरह ये तशबीह देता है, यानी ये बिल्कुल इसकी तरह है। तो जब हम का अन्ना कहते हैं, यानी का के साथ अन्ना मिला देते हैं, तो इसमें जोर आ जाता है। और दूसरा काम ये क्या करता है कि अपने बाद में आने वाले इस्म को ये हालत नसब में ले जाता है। तो हम मिसाल देखते हैं, मसलन सूरह मुद्दस्सिर की आयत नंबर 50 की यहाँ पर एक मिसाल है, का अन्नहुम, का अन्ना, ये है हर्फ मुशब्बा बिलैसा, या फिर ये इन्ना व अखवातुहा में से है, या फिर ये हर्फ तशबीह के लिए है, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये है का अन्ना। अब हमने इसकी दो चीजें देखनी है, तलाश करनी है, एक इसका इस्म और दूसरा इसकी खबर। जैसे हमने इन्ना के बाद एक उसका इस्म तलाश किया
اور دوسری اس کی خبر، جیسے ان اللہ، یقیناً اللہ، علیم، جاننے والا ہے، صحیح ہے۔ تو اسی طرح کأن، گویا کہ، جیسے کہ، ہم وہ، اب یہ ہم حالت نصب میں ہے۔ آپ کو ضمائر یاد ہوں گے کہ ہم نے حالت نصب اور جر والے ضمائر پڑھے تھے جو اٹیچ ہو کر آتے ہیں، ساتھ میں مل کر آتے ہیں۔ تو یہ ہم اصل میں کیا ہے؟ یہ ہے اسم کأن، کأن کا اسم ہے، اور پھر یہ حمر مستنفرہ، یہ دونوں موصوف اور صفت، حمر کہا جاتا ہے گدھے کو، اور مستنفرہ کہا جاتا ہے دوڑنے والے، متنفر ہونے والے، ادھر ادھر بکھرنے والے۔ تو یہ یہاں پر مونس کیوں آیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال ہو۔ تو حمر یہ جمع ہے اور غیر عاقل ہے، تو اس کے لیے جو اس کی صفت آئی ہے، جمع کی صفت، موصوف کی جو صفت آئی ہے وہ آئی ہے مونس کی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے۔ تو حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ بکھرے ہوئے گدے ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں، کأنہم، یہ بھی بالکل اسی طرح گویا کہ ہو۔ پھر لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاھا، یہ تو اس کا ہم اسم ہو گیا، یہ اس کی ہو گئی خبر، گویا کہ وہ لم یلبسوا، رہے ہی نہیں، الا عشیۃ او ضحاھا، سوائے یا تو صبح کا ایک حصہ، یا شام کا ایک حصہ، یا دن کا ایک حصہ، یا رات کا ایک حصہ۔ یعنی قیامت کے دن لوگ جب دنیا میں قیامت دیکھیں گے اپنے سامنے، تو انہیں لگے گا کہ گویا کہ وہ دنیا میں ایسے رہے ہیں جیسے کچھ حصہ صبح کا یا شام کا یا رات کا، صحیح ہے۔ یوم یرونہا، جس دن وہ اس سے دیکھیں گے، یہ جملے میں ایک الگ مقام بن رہا ہے۔ فی الحال آپ اس کی خبر اور اسم پر فوکس کریں۔ پھر اس کے بعد کأنہو، یہ ہو تو ہو گیا اس کا اسم، ٹھیک ہے۔ پھر جمالۃ صفر، یہ بھی پہلے کی طرح موصوف اور صفت بن کر اس کی خبر ہے، صحیح ہے۔ پھر اسی طرح کأنہم، گویا کہ وہ، پھر یہ اس کی خبر آ رہی ہے، الی نصب یوفضون، یہ اس کی خبر، یوفضون فعل ہے تو فعل کے طور پر بھی آ رہی ہے۔ اس کی خبر آپ کو اسم کے طور پر بھی ملے گی، فعل کے طور پر بھی ملے گی، یا پھر حروف جارہ کے طور پر بھی ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو بس یہاں پر ہم نے ایک کام کرنا ہے کہ جو مثالیں ہمیں قرآن سے مل رہی ہیں، ان مثالوں سے ہم نے صرف کیا کرنا ہے، اس کی، ان حروف کی کا اسم تلاش کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ وہ اسم حالت نصب میں ہے یا نہیں ہے، اور پھر ان کی خبر تلاش کرنی ہے۔ باقی جو ایکسٹرا ورڈز ہیں اس کو ہم نہیں دیکھیں گے، کیونکہ پھر ہم بہت سی باتوں میں بھٹک جائیں گے، کیونکہ کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو ابھی تک ہم نے نہیں سیکھی۔ تو یہ تو ہو گیا کأن، جو تشبیہ کے لیے آتا ہے، گویا کہ، ٹھیک ہے، اس طرح۔ اور پھر دوسرا ہمارے پاس لفظ ہے لاکن، یا پھر لاکن۔ یہاں پر ایک چیز مزے کی آپ کو ملے گی، یہ جو چار آپ نے شد والے حروف پڑھے ان و اخواتھا میں سے، ایک ہے ان، دوسرا ہے ان، تیسرا ہے کأن، اور چوتھا ہے لاکن، جو ابھی ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو کن، ان، ٹھیک ہے، آخر میں نون کو آپ کو شد مل رہی ہے نا، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ان کی یہ شد غائب ہو جاتی ہے، ان کی یہ شد چلی جاتی ہے، تو یہ ان سے ان ہو جائے گا، ان سے ان ہو جائے گا، کأن سے کأن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور لاکن سے لاکن ہو جائے گا، یعنی بغیر شد کے۔ اب یہ بغیر شد کے کیوں آتے ہیں، اور شد والوں میں اور بغیر شد والوں میں کیا فرق ہے؟ تو مختصراً اتنا سمجھ لیں کہ جو بغیر شد والے ہیں، اب ان کو آپ جملہ فعلیہ پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ویسے تو یہ صرف جملہ اسمیہ، اسم پر داخل ہوتے ہیں، اسم کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں، یا اس کو پورا اون کر دیتے ہیں، اپنا کر دیتے ہیں، لیکن یہ جب بغیر شد کے یہ چار حروف آتے ہیں تو پھر یہ فعل کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اور کبھی یہ عاملہ ہوتے ہیں یعنی نصب دیتے ہیں، اور کبھی نہیں دیتے، ٹھیک ہے، کیونکہ فعل کے بعد فعل کا تو کوئی اعراب ہوتا نہیں ہے، تو اس لیے زیادہ تر پھر وہ اعراب نہیں دیتے۔
مزید پھر انشاءاللہ کبھی ان کے بارے میں ہم کھول کر پڑھیں گے، ورنہ ابھی بہت سی باتیں ہو جائیں گی نا تو ہمارا ذہن ان کو پکڑ نہیں پائے گا۔ ابھی کے لیے ہم نے یہ 6 حروف یاد کرنے ہیں اور ان کی کچھ مثالیں سمجھنی ہیں۔ تو لیکن بھی آ سکتا ہے اور لیکن بھی آ سکتا ہے، اور یہ آتا ہے استدراک کے لیے۔ اب یہ استدراک کیا ہے؟ یہ تھوڑا مشکل لفظ ہے، اس کو آسانی سے یوں سمجھیں کہ ایک جملہ کسی نے کہا، پھر آپ کے ذہن میں ایک بات آ گئی، ایک خیال آ گیا، پھر اس خیال کو وہ سمجھ گیا اور فوراً سے وہ بات دہرا دی۔ مثلا آپ کو کسی نے کہا کہ زید عالم ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ اگر وہ عالم ہے تو وہ تو با اخلاق بھی ہوگا، صحیح ہے، تو اس نے فوراً سے آپ کو کہہ دیا لیکن وہ با اخلاق نہیں ہے، یا وہ اس طرح ہے، یا وہ ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کسی نے آپ کو ایک جملہ کہا، پھر آپ کے ذہن میں ایک چیز آ گئی اور فوراً کسی نے مثلا کوئی آپ کو کہے کہ نیکی یہ نہیں ہے، پھر آپ سوچیں گے کہ نیکی یہ نہیں ہے، پھر کیا کوئی نیکی نہیں ہے؟ تو فوراً وہ آپ کو کہے گا لیکن نیکی یہ ہے، نیکی یہ نہیں ہے لیکن یہ نیکی ہے، صحیح ہے۔ تو یعنی اس کا جو عام ترجمہ آپ کریں گے وہ بس لیکن کے معنی میں کریں گے، لیکن پہلے یہ پھر لیکن یہ، صحیح ہے۔ مثلا ہم یہاں پر کچھ مثالیں دیکھتے ہیں، ہمارے پاس مثالیں ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 سے۔ ولیکن، یہاں پر ولیکن آیا ہے، اس لیے یہاں پر آپ کو اس کا اسم نہیں ملے گا، یہاں پر فوراً فعل آ رہا ہے، ولیکن لیکن لا تشعرون، تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ یہاں پر اصل میں نا اس سے پہلے شہداء کی بات ہو رہی تھی اس آیت میں، کہ جو شہید ہیں وہ اللہ کے یہاں حیات ہیں، وہ اللہ کے یہاں روزی دیے جاتے ہیں، ولیکن لیکن لا تشعرون، تمہیں ان کا شعور نہیں ہے، صحیح ہے۔ پھر ولیس البر بان تاتوا البیوت من ظہورها، اس کو آپ چھوڑ دیں اس حصے کو فی الحال۔ ولیکن البر من اتقی، نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھروں کے پیٹھ کے پیچھے آئیں، یا اپنے گھروں کے پیچھے سے آئیں، پیچھے کے دروازے سے آئیں۔ ولیکن البر، اصل میں عرب اس کو نیکی سمجھتے تھے کہ جب حج کے لیے وہ باہر نکل گئے اپنے گھروں سے، تو اب وہ کہتے تھے کہ ہم کیونکہ ایک خاص مقصد کے لیے نکلے ہیں تو ہم گھر میں واپس نہیں جا سکتے، ہم پیچھے سے جائیں گے، تو اس کو وہ نیکی سمجھتے تھے، ایک تقویٰ کا مقام۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے سے آؤ، بلکہ ولیکن البر، لیکن نیکی یہ ہے، یہ بر ہے کن کا اسم، اور یہاں پر یہ شد کے ساتھ ہے تو اس کا اسم ہے، اور من اتقی یہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن نیکی یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے، جو تقوی والا ہو جائے، اصل تقوی جس کے اندر آ جائے تو وہی اصل میں نیکی ہے۔ پھر ولا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ولیکن یہاں پر کن آیا ہے، کن نہیں آیا، یعنی کہ جزم کے ساتھ آیا ہے، تو یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، یہاں پہ آپ کو اس کا کوئی اسم نہیں ملے گا، بس آپ اس کا سمپل ترجمہ کر دیں لیکن، اللہ تمہاری فضول جو قسمیں ہیں اس پر پکڑ نہیں کرتا، ولیکن لیکن یہ یاد رکھو، یؤاخذکم وہ پکڑ کرتا ہے تمہاری، بما کسبت قلوبکم ان باتوں پر جو تمہارے دلوں میں ہیں، یا ان قسموں پر جو تم دل سے کھاتے ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ لوگوں پر بہت فضل والا ہے، ولیکن لیکن اکثر الناس، یہ ہو گیا اس کا اسم، لا یشکرون یہ ہو گئی اس کی خبر، لیکن اکثر لوگ لا یشکرون شکر نہیں کرتے۔ اللہ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس کا شکر نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، ایسے یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی بڑی بڑی آیات میں لے کر آئی ہوں، آپ کو تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کا ترجمہ بھی نہیں آ رہا، تو اصل میں یہ بڑی بڑی آیات اس لیے لائی ہوں کہ یہ جو لفظ ہے نا، یہ دو جملوں کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں بڑے جملے کی ہی ضرورت ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے حساب سے چھوٹی اگزامپل دیکھتے تو وہ بھی آ جاتی، لیکن مقصد سمجھ میں آنا چاہیے نا کہ یہاں پر ہم کیا سیکھ رہے ہیں، تو وہ تو الحمدللہ سمجھ میں آ گیا، جیسے کہ یہ لیکن یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور اللہ یہ ہو گیا اس کا اسم، اور ذو فضل علی الناس علی العالمین یہ ہو گئی اس کی خبر، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اسم بھی تلاش کر لیا اور خبر بھی تلاش کر لی۔ پھر اس کے بعد یہ کچھ اور مثالیں ہیں، آپ چاہیں تو اس کو
پاز کر کے دیکھ سکتے ہیں، ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آئے گا. 100 میں سے اگر 10% بھی آ گیا تو مطلب ہم الحمدللہ سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ لیکن یا پھر لیکن کی یہ کچھ مثالیں ہیں، ان کو آپ سمجھ لیں. اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا لفظ ہے لعل. لعل کے 2 استعمالات ہوتے ہیں. لعل، اور یہ بغیر شد کے ساتھ نہیں آتا، یہ شد کے ساتھ ہی آتا ہے، یہ لعل ہو کر نہیں آتا. جو ان کا ان، لیکن جن کے آخر میں نون تھا وہ نون بغیر شد کے آتا ہے، باقی یہ لام بغیر شد کے نہیں آتا. اور اس کے 2 کام کیا ہیں؟ ایک ترجی یعنی کہ امید، یہ امید دلانے کے لیے آتا ہے، اور اشفاق یعنی کہ خوف. کبھی آپ کو اسی لفظ میں سے خوف کی میننگ آئے گی اور کبھی اسی لفظ سے آپ امید کی ایک میننگ کریں گے. ٹھیک ہے، پھر یہ آپ پر ہے یا اس جملے کے کانٹیکس کے حساب سے ہوگا کہ ہم نے یہاں پر امید کا ترجمہ کرنا ہے یا خوف کا کرنا ہے. مثلا لعلکم، یہ لعل میں جو کم ہے یہ اسم لعل ہے، اور تتقون یہ فعل اور فاعل ہے، یہ خبر لعل ہے. لعلکم خوف ہے یا امید ہے کہ تتقون تم تقوی والے ہو جاؤ گے، اس کا ترجمہ بھی ہم امید کے ساتھ کریں گے. لعلکم تشکرون، امید ہے کہ تم شکر گزار ہوگے. لعلکم تہتدون، امید ہے کہ تم ہدایت والے ہوگے. لعلکم تعقلون، امید ہے کہ تم عقل رکھو گے. لعلکم ترشدون، امید ہے کہ تم نیک ہو جاؤ گے. لعلکم ترحمون، امید ہے کہ تم رحم کرنے والوں یا تم پر رحم کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ امید 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 ہے. کہیں کہیں خوف کے لیے بھی یہ آتا ہے. صحیح ہے. اس کے بعد پھر آخری لفظ ہے ہمارا لیت، اور یہ تمنا کے لیے آتا ہے. کاش، جو ہم کہتے ہیں نا کاش، اور ایسی تمنا جو کبھی پوری نہ ہو. صحیح ہے، یہاں پر کچھ تمنائیں ہیں جو قرآن میں انسانوں کی بتائی گئی ہیں کہ انسان تمنا کریں گے. جیسے یقولو، وہ کہیں گے یا لیتنی، اے کاش میں کنتو معکم، تمہارے ساتھ ہوتا. یعنی ان کی تمنا کیا ہوگی کہ کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا. فافوز فوزا عظیما، تو میں بڑی کامیابی حاصل کرتا. تو یہ لیتنی میں یہ جو یا ہے یہ اسم ہے اس کا، جو ضمیر کی صورت میں آیا ہے، اور کنتو معکم یہ اس کی خبر ہے کہ کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا. صحیح ہے. پھر یا لیتنا، اے کاش ہم، نردو ولا نکذب، ہم لوٹتے اور ہم جھٹلاتے نہیں، بے آیات ربنا، اپنی رب کی آیات کو. یعنی ان کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش ہم اپنی، ہم یہ جو ہم ہے یہ اس کا اسم ہے، اور پھر اس کی خبر کیا ہے کہ کاش ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلاتے اور ہم لوٹتے. پھر اسی طرح یا لیتنی، ایک کاش کی میں، یہ جو یا ہے یہ میں کا ترجمہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے، کاش کی میں لم اشرک بربی احدا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. تو یہ ہوگی اس کی خبر اور یہ ہو گیا اس کا اسم. پھر یا لیتنی، ایک کاش کی میں، یہ حضرت مریم کہہ رہی ہے، متو قبل ھذا، اس سے پہلے مر چکی ہوتی. جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈلیور کروا رہی تھی اور انہیں خوف تھا، ظاہر ہے لوگوں کے تانے اور عزت جانے کا خوف، بہت سی چیزیں تھی حضرت مریم کے ذہن میں اس وقت. تو ان کے الفاظ ان کے منہ سے کیا تھے؟ متو قبل ھذا، یا لیتنی، ایک کاش کی میں، یہ اسم ہے، متو قبل ھذا، اس سے پہلے مر چکی ہوتی. اسی طرح یا لیتنی، ایک کاش کی میں، اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول کے ساتھ کوئی راستہ بنا لیتا، رسول کے ساتھ ہو جاتا. تو یہ کچھ خواہشات ہیں جو انسان کریں گے، لیکن پھر یہ خواہشات اتنی دیر سے کریں گے کہ ان کی قبول نہیں ہوں گی. اسی طرح جیسے لیتنی، لیتنا، پھر لیت اور لیت. صحیح ہے. تو یہ لیتنی، یہ تمام الفاظ آئے ہیں، آپ ان کو نوٹ کر سکتے ہیں، آپ ان کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، ان پر آپ غور و فکر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے لیے یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ کھلیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی جوڑے رکھیں، سمجھ دیں، استقامت دیں، اور ہم اللہ کی کتاب کو ایسے ہی سمجھتے رہیں. السلام علیکم.